اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہاوت ہے، دیکھے بھالے کا سودا، یا اس کو ہم ایسے بھی بول لیتے ہیں کسی خاص موقع پہ کہ دیکھے بھالے کا سودا نہیں، یا کسی اور خاص موقع پہ ہم یہ بھی بول لیتے ہیں کہ یہ تو دیکھے بھالے کا سودا ہے۔ خیر تین شکلوں میں بولتے ہیں، لیکن اصل جو اس کہاوت کی اصل شکل ہے، جو اصل الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھے بھالے کا سودا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر یقین نہ کرنا، ٹھیک ہے، ایک چیز پر یقین نہ کرنا، لیکن جب اس کی حقیقت جان لینا، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، لیکن آپ کو حاصل پھر بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اس کی مزید میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی حقائق کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک سبق آموز واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ سبق آموز واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ہارون الرشید بادشاہ تھا، ان کے دور میں ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں۔ تو ہارون الرشید اپنے ایک دفعہ اپنے سارے لشکر کے ساتھ، وزیروں مشیروں کے ساتھ کسی دوسرے شہر کے دورے پہ جا رہا تھا۔ ایک دریا کے پاس سے گزرا تو اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ اپنی مجذوبیت کی حالت میں کہیں دریا کے کنارے بیٹھا ہے، کنکر اور مٹی لے کے بیٹھا ہے اور ان سے کچھ شکلیں بنا رہا ہے۔ تو ہارون الرشید ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید جواب دیتا ہے کہ کیسا محل؟ تو وہ کہتا ہے میں محل بنا رہا ہوں جنت کے محل، تو آپ نے لینا ہے؟ کہتا اچھا جنت کے محل بنا رہے ہو؟ کہتا ہاں میں جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، اور انتہائی سستے دام میں، بالکل کوڑیوں کے بھاؤ میں۔ تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ مجذوب شخص ہے، اپنی مجذوبیت کی حالت میں بیٹھا ہے، یہ مٹی ہے، یہ کنکر ہے، یہ پتھر ہے، اور یہ دریا ہے، یہ دنیا ہے، یہ مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بنا رہا ہے جنت کے گھر۔ خیر ان کی بات کو وہ نہیں سیریس لیتے۔ ہارون الرشید چلا جاتا ہے، جا کے اپنے محل میں جب جاتا ہے، رات کو سونے کے لیے جاتا ہے، تو رات ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں وہ خود کو دیکھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی در نہیں، کوئی آشیانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں رہوں، میرا تو گھر بھی نہیں ہے۔ وہ کہیں جاتے جاتے ایک جگہ دیکھتا ہے کہ ایک محل ہے، اس محل کے اوپر لکھا ہوتا ہے حضرت بہلول دانا۔ تو اس محل کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ بھی اسی نقشے سے میچ کرتا ہے، اسی نقشے جیسا ہوتا ہے جو دنیا میں دریا کے کنارے بیٹھ کے کنکر اور مٹی سے حضرت بہلول دانا بنا رہے تھے، اور جس محل کو دینے کی وہ بات کر رہا تھا ہارون الرشید کو، تو وہ دیکھ لیتا ہے تو یہ تو وہی محل ہے۔ صبح ہوتی ہے، اٹھتا ہے تو اپنے سارے لشکر کے ساتھ، اپنے سارے ہیرو جواہرات لے کے اپنے اونٹوں پر لاتا ہے، گھوڑوں پر لاتا ہے، وزیروں مشیروں کو ساتھ لے کے چل پڑتا ہے اس مجذوب شخص کی طرف۔ جا کے اس کو صبح سے شام تک تلاش کرتا ہے۔ خیر شام کو جا کے کہیں ایک جگہ حضرت صاحب ان کو مل جاتے ہیں، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو کہتا ہے کہ میں کل آپ کے پاس سے گزرا تھا، آپ مکان بنا رہے تھے، محل بنا رہے تھے کنکر اور پتھر کے، مٹی کے، تو میں وہ خریدنے آیا ہوں، وہ پرچیز کرنے آیا ہوں، تو بولو کتنے کا دو گے؟ حضرت بہلول دانا جواب دیتے ہیں کہ میں نے نہیں سیل کرنا، میں نے نہیں بیچنا۔ کہتے یہ اتنے ہیرے لے لو، اتنا سونا لے لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر بھی نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنے اونٹ لے لو، اتنے گھوڑے لے لو، اتنے محل لے لو۔ وہ مجذوب شخص کہتا ہے میں نے پھر بھی نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے چلو ایسے کرو، میری ساری سلطنت لے لو۔
میری ساری جائیداد لے لو، یہ بادشاہت لے لو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اب جو آپ میرے پاس آئے ہو یہ تو دیکھے پالے کا سودا ہے۔ سودا تو ہمیشہ ہوتا ہے ان دیکھے، تو یہ تو دیکھے پالے کا سودا ہے، تو میں آپ کو ساری سلطنت کے بدلے میں بھی یہ مٹی سے بنا ہوا، یہ کنکر سے بنا ہوا یہ محل میں نہیں دوں گا آپ کو، چاہے آپ اس کے 4 گنا زیادہ سلطنت مجھے دے دو۔ یہ کہاوت ایسے ہے، ایسے یہ اس کہاوت اس کو کہتے ہیں کہ دیکھے پالے کا سودا۔ یہ الفاظ ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا تھا دیکھے پالے کا سودا۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔